کس انداز سے حاضر ہونا چاہیے اور کیسے مسجد میں وقت گزارنا چاہیے، اور مسجد میں آنے کے بعد مسجد میں ہم پر کیا سبھی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس عنوان کے تحت مسائل معلوم کیے تھے۔ آج ہم نماز کے متعلق گفتگو شروع کریں گے۔ قبل اس کے کہ نماز کے مسائل بیان ہوں، مناسب ہوگا کہ نماز کی فضیلت و تاکید جو بیان کی گئی ہے اس سے متعلق اللہ پاک نے نماز کو کس درجے اہم اور محترم شان قرار دیا ہے، اور ہر مسلمان پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے کس حد تک نماز کی پابندی لازم ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ نماز ہے کیا؟ نماز کی تعریف کیا ہے؟ تو بتایا گیا نماز ترجمہ ہے لفظ صلاۃ کا، جس کے معنی دعا کے، جس کے معنی کیا ہے؟ صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ سب بنیادی لغت میں صلاۃ کے۔ اب اصطلاح شرع میں مخصوص افعال، کیونکہ شریعت میں اس کو استعمال کیا گیا، شریعت میں نقل کر لیا گیا، تو اس کے معنی ہو گئے مخصوص افعال، یعنی قیام، رکوع، سجود وغیرہ کا نام نماز قرار پایا۔ بنیادی اگر آپ صلاۃ بول کے لفظ لے کر آپ دیکھیں گے، اصل لفظ کیا ہے؟ وہ صلاۃ۔ صلاۃ کا ترجمہ کیا ہے؟ نماز۔ تو صلاۃ کا ترجمہ نماز آپ کو نہیں ملے گا، لغت میں دیکھیں کیا ملے گا؟ دعا کے، صلاۃ کے معنی جو ہے نا یہ ملے گا۔ تو نماز بھی ایک قسم کی دعا ہے۔ جب سورہ فاتحہ پڑھتے تو سورہ فاتحہ میں کیا ملتا؟ پوری دعائیں ہے نا، اور پھر بیچ میں درود ابراہیم پڑھتے، وہ بھی ایک دعا ہے، دعائے معصورہ پڑھتے، وہ بھی ایک دعا ہے، جتنے تسبیحات پڑھتے ہر تسبیح کی غرض و آیت بہرکیف۔ تو صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ شریعت نے نقل کر لیے، اور مخصوص افعال، قیام، رکوع، سجود کا نام کیا ہے؟ نماز۔ نماز کی اولیت کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ نماز وہ عبادت ہے جو سب سے پہلے فرض ہوئی۔ اسلام میں جب شعار اسلام نے اعلان کا نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو معلم انسانیت جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت سب سے پہلے اللہ جل مجددی نے جو آپ کی امت پہ فرض قرار دیا وہ کیا ہے؟ بولیے، نماز ہے۔ اور پھر سب سے پہلے دنیا سے اٹھائی جائے گی، کون سی بات اٹھائی جائے گی؟ نماز سب سے پہلے دنیا سے اٹھائی جائے گی، اور سب سے پہلے قیامت کے دن اسی کا سوال، جس کا؟ نماز کا۔ فارسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، روز محشر کے جاں گداز بود، روز محشر کے جاں گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ روز محشر سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ نماز سے کوئی شریعت خالی نہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، عباس بولتے 1,24,000 کم و بیش، کیونکہ صحیح تعین تعداد کوئی فیصل کل گفتگو اس زمرے میں، انبیاء کے زمرے میں نہیں کر سکتا۔ تو 1,00,000 کم و بیش جو انبیاء آئے ہیں، گزرے ہیں، سب پر نماز فرض تھی، البتہ تعداد اور طریقہ ادا میں فرق رہا۔ نماز کی تعداد اور ادائے کا جو طریقہ ہے اس میں مختلف فرق رہا، اور اب شریعت اسلامیہ میں جس طریقے ادا کا حکم ہے وہ اکمل ترین طرق ہے، طریقہ ہے۔ اب جو نماز ہمارے اسلام میں جو ہے یہ مکمل نماز ہے، کسی کو رکوع ملا، کسی کو سجود ملا، کسی کو قیام ملا، وہ جن کی نماز تھی، مگر اب اس امت کو قیام، رکوع، سارے چیزوں کو ملا کر مجموعہ بنا کر جو طریقہ دیا گیا، یہ نماز ہمیں جو ملی ہے یہ کامل ہے، اکمل ہے۔ نماز اور اسلام کا تعلق جو ہے بڑا گہرا ہے۔ نماز اسلام کا رکن اول ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہے؟ 2 ہی 6۔ ایمان کے ارکان 2، اسلام کے ارکان 5۔ اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم، اور یہ بات اب بولنے کے بعد سمجھ آتا ہے ایسا نئی چیز نہیں ہے، پرانی چیز ہے، کیونکہ تذکرہ نہیں ہوتا، آپس میں تبادلہ خیال نہیں ہوتا، علمی نشست نہیں ہوتی تو نہیں معلوم ہوتا۔ تو ایمان کے رکن، ایمان کے اعضاء کتنے ہیں؟ 2، اور اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ کیا کیا ہے بھائی؟ تو بولے ایمان
اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ 5. پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکات، پانچواں حج. تو ایمان کے بعد اسلام کا رکن اول کیا ہے بولیے آپ؟ رکن اعظم. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اسلام کی عمارت زیادہ تر اسی پر قائم ہے، یا مسلمان کا مسلمان ہونا اسی سے سمجھا جا سکتا ہے، تب بھی مبالغہ نہیں ہوگا. حضور نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز دین کا ستون. یعنی ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد کلمہ طیبہ، یہ پہلا اسلام کا رکن ہے نا. مگر اس رکن یہ کیا ہے؟ ایمان ہے سر. ایمان کے بعد پہلا رکن کیا ہو گیا پھر؟ نماز. اسلام کے ارکان میں نماز کا دوسرا نمبر، اور ایمانی اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہے؟ اسلام کا پہلا. ٹھیک ہے. اب جس سے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا. من قام الصلاۃ وقام الدین ومن ترک الصلاۃ فهدم الدین. اللہ کے حکم میں فرمایا جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی بنیاد منہدم کر دی. اور فرمایا کہ نماز کے بغیر دین ایسا ہے جیسے سر کے بغیر جسم. اب جسم کے لیے کیا کرتے؟ سر نیت نہیں. تو نماز کو اسلام کا شعار بتایا گیا. اور پھر روایت میں آتا ہے الصلاۃ یفرق بین المؤمن والکافر. نماز ہی وہ ایک عبادت ہے جو کافر اور مومن کے درمیان کیا کرتی ہے؟ فرق کرتی ہے. پھر فرمایا کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں آتا ہے نماز ہر فرد مسلمان پر، امیر ہو یا فقیر، تندرست ہو یا مریض، مقیم ہو یا مسافر، روزانہ 5 وقت فرض ہے. مریض ہے بلکہ کسی کو برات سے حاصل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو بھی نماز سے برات حاصل نہیں ہو سکتی. مطلب نماز نہیں ہے نہیں پڑھ سکتا بلکہ نہیں. مریض ہے تو مرض کی نماز مرض کے اعتبار سے پڑھنا ہے. یہاں تک کہ مرض المرض میں مبتلا ہو رہا ہے اور ہوش و حواس قائم ہے تو اشارے سے نماز پڑھنا ہے. اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے. تو روزانہ 5 وقت فرض ہے. یہاں تک کہ دشمن کے مقابلے میں جب لڑائی کی آگ بھڑک رہی ہو، وہ سب کٹنے مٹنے کا وقت شروع ہو گیا ہو، اس وقت بھی اس کا ادا کرنا فرض ہے. جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اب سوچئے کتنی اہمیت اسلام میں نماز کی. جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اور ہم چبوتروں پہ بیٹھ کے غف شپ کر کے مختلف جو ہے نا بیکار کی لغویات میں مصروف ہو کے دعوتوں کے نام سے، مصروفیتوں کے نام سے اپنے جو ہے نا ذمہ داریوں کا احساس دلا کے نماز سے برات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کسی کو نماز سے برات حاصل نہیں ہے. کبھی ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. عورت جبکہ درد ذہن میں مبتلا ہو، جو ایک سخت مصیبت کا وقت ہے، بچہ جننے کا جو وقت آتا ہے درد ذہن کو بولتے ہیں، ویسی حالت میں عورت ہے، بلکہ بچے کا کوئی جزء وہ نصف سے کم باہر آ گیا ہو تو اس وقت بھی اس کو نماز پڑھنے کا ہو. اب غور فرمائیے، اب عورت کے جسم سے جب بچہ نکلا، نصف سے کم بچہ باہر نکلا اور نماز کا وقت ہو گیا اور نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہے، مطلب اب وقت نماز نہیں پڑھی تو نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس پہ اس وقت ویسی حالت میں بھی نماز پڑھنا فرض ہے. اس کی نماز پڑھنے کے انداز اور اطوار کیا ہوں گے؟ الگ ہوں گے. جیسا آپ کو رکوع سجود جیسا کرنا ہے ایسا نہیں، اشارے سے نماز پڑھنا. ہر طریقہ اسلام میں واضح اور بڑی جو ہے نا پوری وضاحت کے ساتھ آ گیا. سے پھر بتایا گیا کہ عورت جب درد ذہن میں مبتلا ہو، جو ایک سخت مصیبت کا وقت ہے، بلکہ بچے کا کوئی جزء نصف سے کم باہر آ گیا ہو، اس وقت بھی اس کو نماز پڑھنے کا توقف جائز ہے. نماز کی اہمیت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ باوجود ہے کہ نابالغ پر نماز فرض نہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں 7 برس کی عمر ہی سے بچے کو نماز پڑھنے کی تاکید کرنے اور 10 برس کی عمر میں ترک نماز پر مارنے کا حکم ہے، تاکہ پیش نابالغ کو نماز کی عادت ہو جائے. 10 سال کی عمر تک بچہ بالغ نہیں ہوگا عموماً، ہے نا، اور 10 سال کی عمر کے اختتام تک بچہ بالغ ہونے کا یقین قرار پایا تو 7 سال کی عمر سے پابند کرنا ہے، 10 سال کی عمر سے اس کو تنبیہ کرنا ہے. تنبیہ کرنا نماز کے واسطے. اب ایسا شوق اٹھ گیا لوگوں کو 7 سال سے پہلے نماز نہیں ہے، اس کو مسجد جانا بھی نہیں ہے، مگر 7 سال تک
بلانے کی شریعت حکم بھی نہیں دیتی، شریعت میں اس کو لاؤ کی اجازت بھی نہیں ہے. کب سے لانا ہے؟ 7 سال کی عمر سے 7 لانا ہے تاکہ آگے 10 سال کی عمر میں کم بھی کرنا ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں 7 سال کے بعد 10 سال کے بعد کے ڈنگروں کو چھوڑ دیتے، چنو منو اٹھانے کے لیے لے کے آتے. تو پھر بتایا گیا کہ غرض نماز کی تاکید سے قرآن مجید اور حدیث شریف کے مبارک صفحات مالا مال ہے. گویا نماز ایک ایسا لا بدل و ناگزیر فرض، اس کا نہ بدل ہے نہ اس کو اندر انداز کیا سکتا ہے، جو بغیر موت کے کسی طرح مسلمان کے ذمے سے ثابت نہیں ہوتا. ہمارا آتش نماز سے برات حاصل کر سکتا. مردے پہ نماز نہیں ہے، یا مجنون اگر ہو گیا پاگل ہو گیا تو اس پہ نماز نہیں ہے. جیسے پاگل پہ نماز نہیں ہے ویسے 7 سال سے پہلے بچے پہ بھی نماز نہیں ہے. پاگل کو مسجد میں نہیں آنے دینا ہے، 7 سال سے پہلے بچے کو بھی مسجد میں نہیں آنے دینا. یہ کام مؤذن صاحب کا، خالی امام صاحب کا، خطیب صاحب کا، کمیٹی کا نہیں ہے، سارے مسلیوں کا ہے. سب ایک دوسرے کو بولنا بھائی بچہ بہت چھوٹا ہے مت لائے. سارے وہ بھی ایک گھر کے تو انہیں خیال کرتا 7 سال کا ہوا لائیے، 7 سال کا ہوگا لائیے، اس سے پہلے لائے تو فائدہ نہیں ہے. اور اسلام میں کیونکہ بچوں میں شعور نہیں رہتا، حوضے کود گیا گر گیا کچھ بھی ہو سکتا، رکعت پڑھنے نکل گیا، خود کی نماز میں خلل پڑتی اور دوسرے مسلیوں کے لیے بھی خلل پڑتا. اب یہ تھا نماز کے فضائل، نماز کی اہمیت. اب ترک نماز کا اثر کیا ہے، نماز چھوڑ دینے سے کیا ہوتا؟ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل، الصلاۃ یفرق بین المؤمن والکافر. جس نے عمدن نماز چھوڑ دی وہ کافر ہوگا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیا وہ کفر کے قریب ہو گیا. فقد کفر کا مطلب کیا ہے؟ کفر کے قریب تر ہو گیا. اور فرمایا نماز نہ چھوڑنا کہ نماز
دیکھتے ہوں گے جیسے ہی موسم خریف آتا ہے، یعنی گرما کے موسم کے اختتام کا جب آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، سارے جھاڑوں کے پتے جھڑنا شروع ہوا ہے، تو جیسے آٹومیٹک جھڑتے، ایک ہوا آئی بے حساب پتے گرتے تو ویسے گناہ جھڑتے. اللہ کیا مثال دی میرے آقا دیکھو. تو گویا نماز سے شوق ہونا پیدا، اشتیاق پیدا ہونا، نماز کو خوشی خوشی پوچھا پوچھا دوڑے دوڑے آنا. امتی بول کے اللہ نے بتا دی کہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جو کوئی نماز کی طرف رغبت سے آتا ہے، دل سے آتا ہے، اللہ کے لیے آتا ہے، اللہ کی محبت میں آتا ہے، اخلاص سے آتا ہے، تو دیکھو کیا معاملہ ہوا اس کے ساتھ. اس کے گناہ ایسے جھڑتے جیسے خریف کے موسم میں جھاڑ سے پتے جھڑتے. جس طرح کسی نہر میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرنے کے بعد بدن میں میل کچھ باقی نہیں رہتا، اسی طرح نماز کی بدولت گناہ کی کثافت دور ہوا ہے. گناہ کا جو کثافت جو جم تھی انسان کے دل پہ دماغ میں نماز پڑھنے سے وہ بھی کیا ہوتی ہے، بالکل جھڑ جاتی ہے. اس سے بھی اس کو جو ہے نا نجات نصیب ہوتی ہے. پھر بتایا گیا ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے سجدہ گناہ ہوتے ہیں سب کو معاف ہو جاتے ہیں، بغیر طلب کرے کہ اللہ معافی عنایت فرما دیتا ہے. ہر چیز پر آگ اثر کرتی ہے، ہر چیز پر آگ اثر کرتی ہے، مگر نمازی کی پیشانی پر اس کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جبھی کیا ہوتی ہاتھ پہ رکھتے اللہ کے واسطے، اللہ کی الوہیت کو مان کے. تو اللہ یہ اثر دیتا کہ آگ میں سب جلے گا مگر اس کی پیشانی آیا ہے. قربان جائیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حبیب پاک کے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے کیا مرتبہ بتایا ہے، کیا درجہ بتایا ہے نا، کتنی اہمیت ہے. نماز مومن کا نور ہے. آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ خالص اللہ کے واسطے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں عاجزی میں، دیکھیے ان کے چہروں کی حالت کیا ہوتی ہے، خود بخود منورت اچھے ہے نا. نمازی کو آپ دیکھتے معلومات آ رہی ہے پاکستان، اور بے نمازی کی حالت دیکھو آپ خود بخود کیسی ایک دم وحشیت دیکھے تو اپنے کو کندراہٹ پیدا ہوتی ہے. بے نمازی خود بخود نمایاں ہوتا ہے، بے نمازی معلومات. پھر بتایا گیا جو شخص نماز کا پابند رہے گا قیامت میں اس کے ساتھ نور ہوگا، اور نماز اس کے لیے نجات کا باعث ہوگی. نماز کیا ہوگی، نجات کا ذریعہ بنے گی، وجہ بنے گی. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز شروع کرتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، 8 دروازے سارے کے سارے کھل جاتے ہیں، اور کوئی چیز نمازی اور اللہ کے درمیان حائل نہیں رہتی. اور پھر بتایا بندے کو اللہ کا قرب زیادہ تر سجدے ہی میں حاصل ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ کے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی کیا ہے، ٹھنڈک ہے. اب بولیے اگر رسول کے عشق سے دیکھے بھی تو نماز میں آنکھوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب جب اللہ کے رسول بول دیے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کوئی عاشق اپنے محبوب کو، اپنے چاہنے والے کو، جس کو چاہا اس کو کیا اس کو آنکھ میں ٹھنڈک پہنچانے سے معذور ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. تو شاہ نے نبی کا یہ حال رہا، آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے. جتنے عابدین زاہدین بزرگان دین گزرے، سلف صالحین گزرے، وہ نماز کے بالکل پابند تھے. آج حضرت عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ نور اللہ مرقدہ، یہ بڑے بزرگ ہیں دکن کے. ان کی پہچان کیا ہے بولیے، شریعت کی پابندی، اس میں خاص کر نماز کی پابندی. ان کی حالت اتنی ہو گئی تھی کہ ان کو چلنے نہیں آتا تھا، 2 جنے پکڑ کے لینا پڑتا تھا، مگر ایمانی قوت ان کی اتنی مضبوط تھی جب مصلی پہ لا کے کھڑا کرتے، جیسا تکبیر رکعت باندھتے، تکبیر تحریمہ پڑھ کے جیسے رفع کر کے رکعت باندھتے تو ان کے اندر حالت اتنی آتی کہ کسی کو سہارے کی ضرورت نہیں، بغیر سہارے کے رکوع خیرات سجود سب فرماتے، اور جیسا سلام پھیرتے پھر کوئی چلے نہیں آتا. یہ تاریخ ہے، تو یہ کرامتی چیز ہے نا. تو نماز
بات پہلے ہی، کیونکہ دیکھیے نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، مگر نماز کے مسائل کے بغیر اگر ہم نماز پڑھیں گے، معلومات رکھیں، اس کا اثر کم ہوگا. نہیں جیسا مثال سمجھ لیں، ہم تجارت کر رہے ہیں، تجارت کا کیسا کرنا معلوم ہی نہیں. عموماً کیا ہوتا، ناواقفی کی وجہ سے تجارت میں نفع بہت کم، نقصان زیادہ ہوتا. کئی کو معلومات نہیں، نفع ہوگا تو ہوگا تھا مگر نقصان کے امکانات زیادہ رہتے. جس کاروبار کی دم نہیں معلوم اس میں حاقت بداوت ہوتی، مشہور کہاوت ہے یہ. تو بھائی جب ہم نماز کا علم ہی نہ رکھیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، سوچو کیا ہے. اور نماز کی اتنی اہمیت کی ہم ملے آج کی فضائل، اس کی جو ہے نا اطاعت اور اس کے احکامات، اس کی افادیت بیان سنے نا، اس سے معلوم ہوگا. تو ایسی عبادت کے بارے میں مسائل نہیں سیکھیں گے، اس کا طریقہ نہیں معلوم کریں گے اور اس کی بنیادی راز و نیاز سے واقف نہیں ہوں گے، تو بولیے فائدہ کیا ہوگا اس کا. تو خدا آپ اس پر توجہ فرمائیں. اب اس کے متعلق کسی کو سوال کرنا ہے